بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، حصہ اول، پارٹ نمبر 33، پیج نمبر 355۔ علاوہ ازیں اس اضافہ کی تطبیق کی بہترین صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ بڑھا کر عصا چلانے سے اول دریا کے دو حصے ہو گئے اور دونوں جانب پانی کھڑا ہو گیا، اور پھر لاکھوں انسانوں نے جب اس کے درمیان سے گزرنا شروع کیا تو زمین کی نمی اور تری کو خشک کرنے کے لیے برابر پوربی تند ہوا چلتی رہی تاکہ بچہ سے بوڑھے تک اور انسان سے حیوان تک کسی کو بھی گزرنے میں زحمت و تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ یہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں بعض ایسے افراد بھی ہیں جو علم کے نام سے مذہب کے ہر مسئلہ کو مبادیات ہی تک محدود دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے خدا کے دیے ہوئے ان نشانات معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں جو انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام کی صداقت کی تائید اور دلیل میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ان کے انکار کے وہی معنی ہیں جو گزشتہ صفحات پر معجزہ کی بحث میں زیر بحث آ چکے ہیں، یعنی وہ خدا کے کسی فعل کو بھی کسی حالت میں اس محسوس اور مادی دنیا کے اسباب و علل سے مستثنی مان لینے کو آمادہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کے الحاد و زندقہ کی بنیاد دراصل مغربی الحاد و زندقہ پر قائم ہے، اور ان کا دل و دماغ اسی سے مرعوب اور متاثر ہے، جس کا لازمی نتیجہ میٹریلزم پر اعتقاد و اعتماد کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بس من جملہ دوسرے مقامات کے انہوں نے اس مقام پر بھی یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح غرق کے فرعون کا یہ واقعہ روحانی معجزہ سے نکل کر مادی اسباب و علل کے تحت میں آ جائے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے دنیاوی ترقی کے لیے سرگرم عمل ہستی سید احمد خان سر سید مرحوم بھی علوم عربیہ اور علوم دینیہ سے ناواقفیت کے باوجود مستورہ بالا عقیدہ کی ترویج میں پیش ہیں۔ غالباً اس طرح وہ یورپ کی موجودہ زندگی کے ساتھ اسلام کو مطابق کرنا چاہتے تھے، مگر مادیت کا یہ چولہ چونکہ اس کے قد پر راست نہ آیا، اس لیے انہوں نے چولے کی ترمیم کی بجائے اسلام کے نقشہ اور قد و قامت میں ترمیم شروع کر دی، مگر اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ بے شبہ اسلام ایک ایسا روحانی مذہب ہے جو روحانیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی میں بھی انسان کے عروج اور فلاح و بہبود کا کفیل ہے، اور اس لیے ہر زمانے کے علوم و فنون کی ترقی اس کی آغوش میں پلتی اور اس میں جذب ہوتی رہی ہے، اور علم و حکمت ہمیشہ اس کے سایہ عاطفت میں نشو و نما پاتے رہے، لیکن مادی علوم کی حدود مادیات و مشاہدات اور محسوسات سے آگے کسی حال میں متجاوز نہیں ہو سکتی، اور آج سائنس اور کل کا فلسفہ دونوں اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری حدود محسوسات سے پرے نہیں ہے، یعنی محسوسات و مادیات کے دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ اس سے لا علمی تو ظاہر کرتے ہیں مگر ان کا انکار نہیں کرتے۔ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ گزشتہ اور موجودہ زمانہ میں جب کبھی علوم نظریوں تھیوریز سے آگے بڑھ کر محسوس اور مشاہدہ کی حد تک پہنچے ہیں تو ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ وہ اسلام کے اصول سے ٹکراتا ہو یا اسلام میں اس کا انکار پایا جاتا ہو۔ تب ایسی صورت میں جب تک علمی نظریوں تھیوریوں سے آئے دن تبدیلیاں ہوتی رہتی اور علمی تحقیقات ایک جگہ چھوڑتی اور دوسری جگہ بناتی رہتی ہیں تو اسلام کو ان کے مطابق کرنے کی سعی عبث ہے، کیونکہ مشاہدہ کی حد پر پہنچنے کے بعد بے شبہ ان کا فیصلہ قرآن کے فیصلہ سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ البتہ اسلام یا مذہب حق چند ایسے امور کا بھی اقرار کرتا ہے جو ان مادیات کی دنیا سے پرے کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً آخرت، حشر و نشر، جنت، جہنم، ملائکہ، وحی، نبوت اور معجزہ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان میں سے کوئی امر بھی خلاف عقل یعنی عقل کی نگاہ میں ناممکن اور محال نہیں ہے۔ تاہم عقل کے لیے اس کی کنہ و حقیقت کا ادراک صرف اسی قدر ہو سکتا ہے جس قدر کے مذہب نے اپنے علم یقین وحی الہی کے ذریعہ اس کو بتا دیا ہے، اور ان باتوں کے سمجھنے کے لیے وحی کے سوائے عقل کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بہرحال سید احمد خان صاحب نے تفسیر احمدی میں اس مقام کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ غرق فرعون اور نجات بنی اسرائیل کا یہ واقعہ معجزہ نہ تھا، بلکہ عام دنیاوی سلسلہ اسباب و علل کے ماتحت بحر کے مدد جزر جوار باٹھا سے تعلق رکھتا ہے، یعنی
یہ صورتحال پیش آئی کہ جس وقت بنی اسرائیل نے قلزم کو عبور کیا تھا اس وقت اس کا پانی سمٹا ہوا تھا اور پیچھے کو ہٹ کر اس نے جزر اختیار کر رکھا تھا۔ فرعون نے جب بنی اسرائیل کو اس آسانی سے پار ہوتے دیکھا تو اس نے لشکر کو داخل ہونے کا حکم دے دیا، مگر بنی اسرائیل پار ہو چکے تھے اور فرعونی لشکر ابھی دریا کی خشکی پر چل ہی رہا تھا کہ اس کے مد اور آگے بڑھنے کا وقت آ پہنچا، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اتنی بھی مہلت نہ ملی کہ وہ آگے بڑھ سکے یا پیچھے ہٹ سکے، اور سب غرق ہو گئے۔ سید صاحب نے اپنے اس مزعومہ خیال کے مطابق بنی اسرائیل کے عبور کے متعلق ایک نقشہ بھی دیا ہے جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بنی اسرائیل نے قلزم کے شمالی دہانہ پر جا کر اس کو عبور کیا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن عزیز کی تصریحات اس کی قطعی انکار کرتی ہیں، اور سید صاحب کی بات کس طرح بنائے نہیں بنتی۔ اس بات کا فیصلہ تو قطعی ناممکن ہے کہ خاص وہ مقام متعین کیا جا سکے کہ جس سے بنی اسرائیل گزرے اور دریا کو عبور کر گئے، کیونکہ اس سلسلے میں گزشتہ تاریخ کا پرانا ذخیرہ تورات ہے، مگر اس کے بیان کردہ مقام موجودہ نسل کے لیے نامعلوم اسماء کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ البتہ قرآن اور تورات کی مشترک تصریحات و نصوص سے یہ قطعی متعین کیا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل نے بحر قلزم کے کسی کنارے اور دہانہ سے عبور کیا یا درمیانی کسی حصے سے۔ اس کے لیے ایک مرتبہ نقشہ میں اس حصہ پر نظر ڈالیے جہاں بحر احمر، قلزم یا ریڈ سی واقع ہے۔ دراصل یہ بحر عرب کی ایک شاخ ہے جس کے مشرق میں سرزمین عرب واقع ہے اور مغرب میں مصر و شمال میں اس کی دو شاخیں ہو گئی ہیں، ایک شاخ خلیج عقبہ جزیرہ نما سینا کے مشرق میں اور دوسری خلیج سویز اس کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ دوسری شاخ پہلی سے بڑی ہے اور شمال میں بڑی دور تک چلی گئی ہے۔ بنی اسرائیل اسی کے درمیان سے گزرے ہیں۔ اس شاخ کے شمالی دہانہ کے سامنے ایک اور سمندر واقع ہے جس کا نام بحر روم ہے۔ اب یہ نقشہ ہے، اوپر لکھا ہوا ہے بحر روم، پھر اس کی دائیں سائڈ پہ ہے یروشلم، جرون، کنعان، پھر کنعان کے دائیں سائڈ پہ ہے بصرہ، پھر ان کے نیچے ہے جی عرب، دائیں سائڈ پہ نیچے کر کے جزیرہ نمائے سینا، اس کے نیچے ہے کوہ سینا، پھر کوہ سینا کے نیچے ہے بحر قلزم۔ اب بحر قلزم کی جو ہے یہ بائیں سائڈ پہ جا رہی ہے، بحر قلزم کی مغربی شاخ اسام بال صفون فی ہے خروت، پھر اوپر جو ہے بائیں جانب ارض حاشان، قاہرہ، دریائے نیل۔ نقشہ عبور حضرت موسیٰ از قلزم وغر کے فرعون، پیمانہ 60 40 20 میل، اور بحر روم اور بحر احمر کے اس شمالی دہانہ کے درمیان تھوڑا سا خشکی کا حصہ ہے۔ یہی وہ راستہ تھا جہاں سے مصر سے فلسطین اور کنعان جانے والے کو بحر احمر عبور کرنا پڑتا تھا، اور اس زمانہ میں یہ راہ قریب کی راہ سمجھی جاتی تھی، اور بنی اسرائیل نے بحکم الہی یہ راہ اختیار نہیں کی تھی۔ اب اسی خشک زمین کو کھود کر بحر احمر ریڈ سی کو بحر روم سے ملا دیا گیا ہے، اور اس ٹکڑے کا نام نہر سویز ہے، اور ریڈ سی کے شمالی دہانہ پر سویز کے نام سے ایک شہر آباد ہے جو مصر کی بندرگاہ شمار ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن عزیز کی سورہ بقرہ اور سورہ شعراء کی ان آیات پر پھر ایک مرتبہ غور کرنا چاہیے جو اس سلسلہ کی تصریحات پیش کرتی ہیں۔ ان آیات میں دو باتوں کا صاف صاف تذکرہ موجود ہے، ایک فلک یا فرق بحر یعنی دریا کا پھٹنا یا اس کو پھاڑ دینا، اور دوسرے دونوں جانب پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جانا اور درمیان میں راستہ پیدا ہو جانا۔ وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ عربی لغت میں فرق کے معنی دو ٹکڑے کر کے جدا کر دینے کے آتے ہیں، خصوصاً بحر کی نسبت کے ساتھ، چنانچہ کتب لغت میں ہے فرق البحر ای فلقہ۔ سر کی مانگ کو بھی فرق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سر کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بیچ میں نکالی جاتی ہے، اور فلق کے متعلق اس طرح مذکور ہے فلق الشیء شقہ والفلق انشق، یعنی اس نے فلاں شے کو ٹکڑے کر دیا اور وہ ٹکڑے ہو گئی، اس لیے فالق اس دار رکوع کو کہتے ہیں، اس دراڑ ہوگا جو پتھر کے درمیان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تود کے معنی پہاڑ، بڑے پہاڑ کے ہیں۔
الطود الجبل العظیم۔ پس ان لغوی تصریحات کے بعد ان ہر دو آیات کا صاف اور سادہ مطلب یہ ہوا کہ دریا کا پانی یقیناً دو ٹکڑے ہو گیا اور وہ دونوں جانب دو ٹکڑے ہوئے پہاڑ کی طرح بن گیا اور درمیان میں راستہ پیدا ہو گیا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ بنی اسرائیل نے دریا کے ایسے حصہ سے عبور کیا ہو جو دہانہ اور کنارہ کے سامنے کا حصہ نہ ہو، بلکہ پانی کا ایسا حصہ ہو جو درمیان سے پھٹ کر دو حصے بن سکتا ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ قرآن عزیز صاف صاف اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل خشکی کی راہ سے قلزم کے دہانہ یا کنارے سے نہیں گزرے تھے، بلکہ دریا کے کسی درمیانی حصہ کو عبور کر کے میدان سینا میں پہنچے تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ مد و جزر جوار بھاٹا طولانی حصہ میں دہانہ کی جانب ہوا کرتا ہے۔ عرض میں اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا کہ پانی دونوں جانب سمٹ جائے اور بیچ میں خشکی کی راہ پیدا ہو جائے، لہٰذا خدا تعالیٰ کے اس عظیم الشان نشان معجزہ کا انکار کرتے ہوئے اس کو روزمرہ کے مادی اسباب کے نیچے لانے کی سعی کرنا قرآنی تصریحات کے بالکل خلاف اور اس کی تحریف کے مرادف ہے۔ نیز تورات نے بنی اسرائیل کے اس عبور کے واقعہ میں بحر احمر کے جن مشرقی اور مغربی کنارہ کے مقامات کا ذکر کیا ہے اور اس عبور کے متعلق جو تصریحات بیان کی ہیں، ان سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عبور دہانہ پر سے نہیں تھا، بلکہ شمال مغرب کے درمیانی حصہ سے ہوا تھا، جیسا کہ نقشہ سے واضح ہوتا ہے۔ بعض مغرب زدہ ملحدوں نے اس مقام پر جب کسی طرح انکار معجزہ کی بات بنتی نہ دیکھی تو تورات کے اس فقرہ کا سہارا لیا اور خداوند نے رات بھر آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی دو حصے ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ خشک زمین دریا کے بیچ میں نکلتی تھی تو بھی یہ معجزہ نہ تھا، بلکہ رات بھر خشک راستہ بن گیا تھا، مگر جب فرعون کی باری آئی تو آفتاب کی تمازت نے بستہ برف کو پگھلایا اور پانی اصل حالت پر آ گیا اور مصری غرق ہو گئے۔ تو اس کے متعلق نجار مصری نے خوب کہا ہے کہ اگر بالفرض اس کی اس باطل تعویل کو تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی یہ معجزہ ہوا، اس لیے کہ سمندروں کے وجود سے لے کر آج تک کسی جگہ یہ ثابت نہیں ہے کہ اس طرح ہوا چل کر ان کے درمیان میں خشک راہ بنا دیتی ہو۔ علم تاریخ اور طبیعات دونوں اس قسم کے واقعات سے یکسر خالی ہیں، بس عام مادی علل و اسباب سے جدا اگر ہوا کا یہ عمل صرف حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہی کے لیے مخصوص تھا اور مخصوص رہا تو پھر یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ بہرحال قرآن عزیز صراحت کرتا ہے کہ بحر کلثم میں غرق فرعون اور نجات موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ موسیٰ کی تائید میں ایک عظیم الشان معجزہ تھا، اور اگر کائنات کی کوئی شہادت بھی اس واقعہ کے اعجاز میں موجود نہ ہوتی تب بھی ہمارے لیے وحی الہی کا یہ فیصلہ ایک ناطق فیصلہ ہے، اور مومن کا ایمان دور انکار تعویلات سے جدا اصل حقیقت ہی کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے لیے یہ ایسا عظیم معجزہ تھا جس نے تمام مادی قہرمانیت اور سامان استبدادیت کو ایک لمحہ میں شکست دے کر مظلوم قوم کو ظالم قوم کے پنجہ سے رستگاری دلائی۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ نجار کہتے ہیں کہ غرق فرعون اور عبور بنی اسرائیل کی جگہ آج متعین اور منضبط نہیں ہے کہ ٹھیک اس جگہ کو بتایا جا سکے، البتہ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ یہ جگہ وہ ہے جو آج برکہ فرعون کے پانی میں بیٹھ جانے کی جگہ کے نام سے مشہور ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بحر احمر کی بندرگاہ سوئس سے بہت دور ہے۔ مثلاً اگر جہاز شام کے وقت سوئس سے روانہ ہو تو آدھی رات کے بعد اس مقام پر پہنچے گا، لہٰذا یہ مقام وہ جگہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانہ میں قلزم کی خلیج جو خلیج سوئس کے نام سے مشہور ہے، بحر روم کے قریب تک پھیلتی چلی گئی تھی اور اس سے بہت نزدیک تھی، لہٰذا بنی اسرائیل کے عبور کی جگہ وہ ہو سکتی ہے جو آج عیون موسیٰ کے نام سے مشہور ہے اور جو شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس وقت میرے پاس محمد رفعت کا اٹلس موجود ہے۔ اس میں عبور بنی اسرائیل کے لیے جو خط کھینچ کر دکھلائے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ عبور سوئس اور بحیر مرہ کے درمیان ہوا ہے اور عیون موسیٰ بھی یہیں شمال مشرق میں واقع ہے۔ قصص الانبیاء صفحہ 341 342۔
وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ سورہ شعراء۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دی، پھر دوسروں کو یعنی ان کے دشمنوں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس واقعہ میں خدا کا زبردست نشان معجزہ ہے، اور اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے اور اقرار نہیں کرتے۔ بلا شبہ تیرا رب ہی سب پر غالب رحمت والا ہے۔ واقعہ کی ان تفصیلات کے بعد منسلکہ نقشہ کو سامنے رکھنے سے بیان کردہ حقائق بخوبی واضح ہو سکتے ہیں، اور منکرین معجزہ نے اس واقعہ کے حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے جو باطل تعویلات کی ہیں ان کی حقیقت اچھی طرح منکشف ہو جاتی ہے۔ فرعون، قوم فرعون اور عذاب قیامت۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ حق و باطل کے معرکوں میں ایک عظیم الشان معرکہ ہے۔ اور ایک جانب غرور، جبر و ظلم اور قہرمانیت و انانیت کی ذلت اور رسوائی ہے، تو دوسری طرف مظلومیت، خدا پرستی اور صبر و استقامت کی فتح و کامرانی کا عجیب و غریب مرقع۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور قوم فرعون کی ہلاکت دنیاوی کے بعد عبرت و بصیرت کے لیے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے آخرت اور سرمدی و ابدی زندگی میں کس قدر سخت عذاب اور خدا کی پھٹکار کے کیسے عبرتناک سامان مہیا ہیں، تاکہ سلیم اور صالح طباع اور نیک نہاد و نیک سرشست ہستیاں ان کا مطالعہ کریں اور ان اعمال زشت سے خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ ہود۔ اور یہ بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح سند کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، مگر وہ فرعون کی بات پر چلے اور فرعون کی بات راست بازی کی بات نہ تھی۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، جس طرح دنیا میں گمراہی کے لیے ہوا، اور انہیں دوزخ میں پہنچائے گا۔ تو دیکھو کیا ہی پہنچنے کی بری جگہ ہے جہاں وہ پہنچ کر رہے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی کہ ان کا ذکر کبھی پسندیدگی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اور قیامت میں بھی کہ عذاب آخرت کے مستحق ہوئے۔ تو دیکھو کیا ہی برا صلہ ہے جو ان کے حصے میں آیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ قصص۔ اور کیا ہم نے ان کو پیشوا کہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملے گی، اور پیچھے رکھتی ہم نے ان پر اس دنیا میں پھٹکار، اور قیامت کے دن ان پر اس دنیا میں پھٹکار، اور قیامت کے دن ان پر برائی ہے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ مومن۔ اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب، وہ آگ سے کے دکھلا دیتے ہیں ان کو صبح اور شام، اور جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون۔ دخان۔ بلا شبہ سینڈ کا درخت خوراک ہے گنہگار کی، جیسے کھولتا پانی پکڑو اس کو اور ڈھکیل کر لے جاؤ، اور دھکیل کر لے جاؤ دوزخ میں، پھر ڈالو اس کے سر پر پانی کا عذاب، اس کو چکھ، تو ہی ہے بڑا عزت والا سردار، یہ وہی ہے جس کے متعلق تم دھوکے میں پڑے تھے۔ عبور قلزم کے بعد بنی اسرائیل کا پہلا مطالبہ۔ تورات میں ہے کہ جب بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ بحر قلزم کو پار کر گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی فوج کو غرق ہوتے اور پھر ان کی نعشوں کو ساحل پر تیرتے دیکھ لیا، تو بتقاضائے فطرت بے حد مسرت اور خوشی کا اظہار کیا، اور عورتوں نے خصوصیت کے ساتھ دف پر خوشی کے گیت گائے اور شادمانی و خوش کامی کا ثبوت دیا۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو حضرت موسیٰ نے قوم کو جمع کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی قوم سے کہو کہ وہ میں ہوں جس نے تم کو اس زبردست فتنہ سے نجات دی، سو میرا شکر ادا کرو اور میری ہی بندگی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنی قوم کو ساتھ لے کر بیابان شور سے ہوتے ہوئے
سین یا سینا کی راہ لی۔ سینا کے بت قدروں میں پرستاران صنم بتوں کی پوجا میں مشغول تھے۔ بنی اسرائیل نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، موسیٰ ہم کو بھی ایسے ہی معبود بنا دے تاکہ ہم بھی اسی طرح ان کی پرستش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی زبانی یہ مشرکانہ مطالبہ سنا تو بہت زیادہ ناراض ہوئے اور بنی اسرائیل کو ڈانٹا، عار دلائی اور ملامت کی کہ بدبختو، خدا واحد کی پرستش چھوڑ کر بتوں کی پوجا پر مائل ہو اور خدا کی ان تمام نعمتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر چکے ہو۔ قومی پستی کا مظاہرہ۔ دنیا کی تاریخ میں ہمارے سامنے ایک قوم کا نقشہ حیات اس طرح نظر آتا ہے کہ وہ تقریباً 450 برس سے مصر کے قاہر و جابر بادشاہوں اور مصری قوم کے ہاتھوں میں غلام اور مظلوم چلی آتی ہے اور غالب قوم کے سخت سے سخت مصائب و مظالم کا شکار بن رہی ہے کہ اچانک اسی مردہ قوم میں سے بجلی کی کڑک اور آفتاب کی چمک کی طرح ایک برگزیدہ ہستی سامنے آتی ہے اور اس کی صدائے حق اور اعلان ہدایت سے تمام قلم رو باطل لرزہ براندم ہو جاتی اور ایوان ظلم و کفر میں بھونچال آ جاتا ہے۔ وہ دنیا کی ایک زبردست متمدن طاقت کے مقابلہ میں یہ اعلان کرتی ہے کہ میں خدائے واحد کا رسول اور ایلچی ہوں اور تجھ کو ہدایت کی پیروی اور مظلوم قوم کی آزادی کا پیغام سنانے آیا ہوں۔ فرعونی طاقت اپنے تمام مادی اسباب کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتی ہے مگر ہر مرتبہ شکست کا منہ دیکھتی ہے اور آخری بازی میں حق کی کامیابی اور باطل کی ہلاکت کا ایسا حیرت زا نقشہ سامنے آتا ہے کہ مادی طاقت کلزم میں غرق ہو جاتی اور غلام و مظلوم قوم اور دنیاوی اسباب و وسائل سے محروم قوم آزادی کے گیت گاتی نظر آتی ہے۔ یہ وہ عجیب و غریب فطرت اور حیران کن طبیعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی قوم بنی اسرائیل جو ان تمام معرکہ ہائے حق کو باطل کو آنکھوں سے دیکھنے اور حق کی کامیابی کے ساتھ اپنی نجات پا جانے کے شکریہ میں آج موسیٰ سے یہاں مطالبہ یہ کرتی ہے کہ ہم کو بھی ایسے ہی معبود بت بنا دے جیسا کہ یہ پجاری بت خانہ میں بیٹھے پوج رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگرچہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے اور ابھی تک ان میں وہ اثرات ایک حد تک باقی بھی تھے جو ان کو باپ دادا سے ورثہ میں ملے تھے، تاہم صدیوں سے مصری بت پرستوں میں بود و ماند کرنے اور ان کے حاکمانہ اقتدار میں غلام رہنے کی وجہ سے ان میں صنم پرستی کا جذبہ کافی سرایت کر چکا تھا اور وہی جذبہ تھا جو آج پجاریوں کو دیکھ کر ان میں ابھر آیا اور وہ موسیٰ سے ایسا ناپاک مطالبہ کر بیٹھے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين۔ اعراف۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کے سماد لگائے بیٹھی تھی، تو کہنے لگے موسیٰ جیسے ان کے معبود بت ہیں ایسے ہی ہمارے لیے بھی بنا دے۔ موسیٰ نے کہا افسوس تم پر، بلا شبہ تم جاہل قوم ہو۔ لا ریب ان لوگوں کا طریقہ تو ہلاکت کا طریقہ ہے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں باطل ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ باوجود اس کے کہ تم کو خدا نے تمام کائنات پر فضیلت دی ہے پھر بھی میں تمہارے لیے خدائے واحد کی سوا اور معبود تلاش کروں۔ بنی اسرائیل کے دیگر مطالبات اور آیات بینات کا ظہور۔ بنی اسرائیل نے بحر کلزم کو پار کر کے جس سرزمین پر قدم رکھا یہ عرب کی سرزمین تھی جو کلزم کے مشرق میں واقع ہے۔ یہ لقدک بے آب و گیاہ میدان سے شروع ہوتی ہے جو تورات کی زبان میں بیابان شور سین وادی سینات کے نام سے مشہور ہے، تیہ کے نام سے مشہور ہے اور طور تک اس کا دامن وسیع ہے۔ یہاں شدید گرمی پڑتی ہے، دور دور تک سبزہ اور پانی کا پتہ نہیں، اس لیے بنی اسرائیل گھبرا اٹھے اور حضرت موسیٰ سے فریاد کرنے لگے کہ ہم پانی کہاں سے پئیں، ہم تو پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، یہاں تو پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ تب حضرت موسیٰ نے درگاہ الہی میں التجا کی اور وحی الہی نے ان کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر مار دو۔ حضرت موسیٰ نے تعمیل ارشاد کی تو فوراً 12 سوت ابل پڑے۔ بنی اسرائیل کے 12 اسباط قبائل کے لیے جدا جدا چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو اب کہنے لگے کہ پانی کا تو انتظام ہو گیا لیکن زندگی کے لیے صرف یہی تو کافی نہیں ہے، ہم کو بھوک لگی ہے، اب کھائیں کہاں سے؟ یہاں تو کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ نے پھر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہاری دعا قبول ہوئی، پریشان نہ ہو، وہ ہم غیب سے
सब इंतजाम किए देते हैं। और फिर ऐसा हुआ कि जब रात बीत गई और सुबह हुई तो बनी इसराइल ने देखा कि जमीन और दरख्तों पर जगह जगह सफेद ओले के दाने की तरह शबनम की सूरत में आसमान से कोई चीज बरस कर गिरी हुई है। खाया तो निहायत शीरीं हलवे की मानित थी। ये मन था और दिन में तेज हवा चली और थोड़ी देर में बटेरों के गौल आकर जमीन पर उतरे और फैल गए। बनी इसराइल ने बासानी उनको हाथों से पकड़ लिया और भून कर खाने लगे। ये सलवा था। इस तरह रोजाना बगैर जहमत व तकलीफ के उनको ये दोनों नेमतें मुहैया हो जाती। लेकिन खुदा ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मारिफत बनी इसराइल को ये तंबीह कर दी थी कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक मनोसलवा को काम में लाएं और दूसरे दिन के लिए ज़ख़ीरा ना करें। हम इनको रोज़ाना ये नेमत अता करते रहेंगे। तफसीर इब्ने कसीर जल्द 1 सफ़ा 95-96। खाने और पीने की ज़रूरियात की फराहमी से जब इत्मीनान हो गया तो अब बनी इसराइल ने तीसरा मुतालबा ये किया कि गर्मी की शिद्दत और सायादार दरख्तों और मकानों की राहत मुयसर ना होने की वजह से हम बहुत परेशान हैं। ऐसा ना हो कि ये तपिश और तमाज़त हमारी ज़िंदगी का खात्मा ही ना कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तशफ़ी दी और बारगाह कुदस में अर्ज किया कि जब तूने इन पर बड़े बड़े इनामात और फजलो करम की बारिश की है तो इस तकलीफ से भी इनको निजात अता फरमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी गई और आसमान पर बादलों के परे बनी इसराइल पर साया फिगन हो गए और बनी इसराइल जहां भी सफर करते हुए जाते बादलों का ये साइबान उनके सरों पर साया फिगन रहता। सुदई की एक रिवायत में इन हरसह आयातुल्लाह का तज़करा इस तरह मज़कूर है कि जब बनी इसराइल तीह के मैदान में पहुंचे तो कहने लगे, मूसा इस लको दक मैदान में हमारा क्या हशर होगा, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, कहाँ से साया हासिल करेंगे। तब अल्लाह ने उनके खाने के लिए मनो सलवा उतारा, पीने के लिए 12 चश्मे जारी कर दिए, साये के लिए साया के लिए बादल साया फिगन हो गए। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द 1 सफ़ा 97। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना ज़रिब बिअसाकल हजर फन्फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। सूरह बकरा। और फिर वो वाक़या भी याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया था और हमने हुक्म दिया था अपनी लाठी से पहाड़ की चट्टान पर ज़रब लगाओ, तुम देखोगे कि पानी तुम्हारे लिए मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म की तामील की, चुनाचे 12 चश्मे फूट निकले और तमाम लोगों ने अपने अपने पानी लेने की जगह मालूम कर ली। इस वक्त तुमसे कहा गया था इस बेआबो गया बैबान में तुम्हारे लिए जिंदगी की तमाम ज़रूरतें मुहैया हो गई हैं। इस बेआबो गया बयाबान में तुम्हारे लिए ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतें मुहैया हो गई हैं। बस खाओ पियो, खुदा की बख्शाइश से फ़ायदा उठाओ और ऐसा ना करो कि मुल्क में फितना और फसाद फैलाओ, यानी ज़रूरियात माईशत के लिए लड़ाई झगड़ा करो या बाहर हर तरफ लूट मार मचाते फिरो। वग़ल्ललना अलैकुमुल ग़माम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ग़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। सूरह बकरा। फिर जब ऐसा हुआ था कि सहरा सेना की बेआबो गया सरजमीन में धूप की शिद्दत और ग़िज़ा के ना मिलने से तुम हलाक हो जाने वाले थे, तो हमने तुम्हारे सरों पर अब्र का साया फैला दिया और मनो सलवा की ग़िज़ा के लिए जो अच्छी चीज़ें मुहैया कर दी हैं उन्हें बाफरागत खाओ और किसी तरह की तंगी और क़िल्लत महसूस ना करो। लेकिन इस पर भी तुम अपनी बदअमलियों से बाज ना आए। गौर करो तुमने अपनी नाशुक्रियों से हमारा क्या बिगाड़ा, खुद अपना ही नुकसान करते रहे। वमिन कौमि मूसा उम्मतुन यहदून बिलहक़्क़ि वबिही यअदिलून वक़त्तअनाहुम इस्नतै अशरत अस्बातन उममा वअवहैना इला मूसा इज़ इस्तस्क़ाहु क़ौमुहु अन इज़रिब बिअसाकल हजर फंबजसत मिन्हु इस्नता अशरत ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम वग़ल्ललना अलैहिमुल ग़माम वअंज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ग़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। आराफ। और मूसा की कौम में एक गिरोह ज़रूर ऐसा है जो लोगों को सच्चाई की राह चलाता और सच्चाई ही के साथ उनके मामलात में इंसाफ भी करता है। और हमने बनी इसराइल को 12 ख़ानदानों के 12 गिरोहों में मुनक़सिम कर दिया। और जब लोगों ने मूसा से पीने के लिए पानी मांगा तो हमने वही की कि अपनी लाठी एक खास चट्टान पर मारो, चुनाचे 12 चश्मे फूट निकले और हर गिरोह ने अपनी अपनी जगह पानी की मालूम कर ली। और हमने बनी इसराइल पर अब्र का साया कर दिया था और उनकी ग़िज़ा के लिए मनो सलवा उतारा था। हमने कहा था ये पसंदीदा ग़िज़ा खाओ जो हमने अता की है और फितना और फसाद में ना पड़ो। उन्होंने नाफरमानी करके हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, खुद अपने हाथों
اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ سورہ طہ۔ اور اے بنی اسرائیل، میں نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات بخشی، تم سے برکتوں اور کامرانیوں کا وعدہ کیا، جو کوہ طور کے داہنی جانب ظہور میں آیا تھا، تمہارے لیے صحرائے سینا میں من و سلوہ مہیا کر دیا، تمہیں کہا کیا یہ پاک غذا مہیا کر دی گئی ہے، شوق سے کھاؤ، مگر اس بارے میں سرکشی نہ کرو گے تو میرا غضب نازل ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو تو بس وہ ہلاکت میں گرا۔ اور میں نے کہا جو کوئی توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل ہو، تو میں یقیناً اس کے لیے بڑا ہی بخشش والا ہوں۔